اچھا، یہ جو سوال اوپر کیا گیا تھا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، کیا سلام پڑھنے سے پہلے جو دعا پڑھ لی ہے وہ کافی ہے یا سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بھی شامل ہے؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے الگ سے دعا کرنا یہ کہیں نہیں ہے۔ نماز کے بعد اذکار موجود ہیں، آپ اللہم انت السلام و منک السلام یہ موجود ہے، آیت الکرسی موجود ہے، آخری 3 سورتیں موجود ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار 34 بار یہ موجود ہے حدیث میں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ جو سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں کی ہیں وہاں دعا کا باقاعدہ حدیث میں ذکر موجود ہے، آپ مانگیں، ٹھیک ہے؟ تو ویسے ایک دعا جرنل عبادت ہے۔ ایک جرنل عبادت کے طور پہ اگر کوئی انسان نماز کے اذکار پورے کر کے، نوٹ کرے، نماز کے اپنی دعائیں پوری کر کے، جو نماز کے بعد کی دعائیں ہیں، یعنی اللہم انت السلام و منک السلام، یا آیت الکرسی ہے، یا یعنی آخری صورتیں ہیں، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، یہ ساری چیزیں پوری کرنے کے بعد اگر کوئی انسان اپنے لیے ایک جرنل عبادت کے طور پہ دعا ایک ایسا عمل ہے جس کا کوئی ٹائم نہیں، کسی ٹائم بھی انسان کر سکتا ہے، اس مناسبت سے اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے گا اپنے اکیلے نماز میں، اپنی جو اپنے لیے پڑھ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اب وہ سنت کا کوئی حصہ ہے تو ایسا نہیں ہے جی۔ جو نماز میں دعا بندے کے مانگنے کی جگہ ہیں وہ سلام پھیرنے سے پہلے ہے، آپ وہاں حدیث کی کوئی بھی دعائیں کریں، قرآن مجید کی کوئی بھی دعائیں کریں، سب جائز ہے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے الگ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ دعا عبادت کا مغز ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ جو حدیث ہے وہ یہ ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یہ جو دعا ہے نا الدعاء مخ العبادہ، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو الفاظ ثابت ہیں وہ ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ترمذی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ الدعاء هو العبادہ۔